صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا نام دیا گیا ہے، اور یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کے سلسلہ میں ایک نبی کی قوم ہے جس کو قوم سمود کا نام دیا گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے سمود کی طرف اس کی برادری میں سے ہی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور وہی پیغام حقیقت، وہی پیغام وحدت، اور وہی پیغام توحید جو ہر نبی اور رسول اپنی ذمہ داری کے اولین درجے کے طور پر اپنی قوموں کے سامنے پیش کرتے رہے کہ غیر اللہ کی بندگی چھوڑ کر صرف وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء، اور دیکھو یہ نشانی ہے اللہ کی، اور زمین میں اسے، اللہ کی زمین میں کوئی اسے روکے گا نہیں۔ فیاخذکم عذاب علیم، بس اگر تم اسے روکو گے تو اللہ کے دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حاضرین مکرم، انبیاء کی آمد، نبیوں کا آنا اور نبیوں کا بھیجا جانا ایک تو یہ بات واضح کرتا ہے کہ کوئی رسول اور کوئی نبی دنیا میں آ کر نبی اور رسول نہیں بنتا۔ ہر نبی اور رسول آ کر یہی بتاتے رہے کہ ہم بھیجے گئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ کوئی نبی اور رسول دنیا میں آ کر کوئی علم حاصل کر کے، کوئی عمل کر کے، کوئی عبادت کر کے کسی اور طریقے سے مقام نبوت کو نہیں پہنچا۔ ہر نبی اور رسول اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے، اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ سخت مزاج ہیں، قداور لوگ ہیں، پتھریلی زمین میں رہنے والے لوگ ہیں، اور سنگلاخ پہاڑوں اور پتھروں کے درمیان یہ قوم آباد تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کے پاس اللہ کی توحید کا اور رب کے حضور سجدہ کرنے کا پیغام لے کر گئے، یہ پیغام توحید جو ہے یہ کوئی عام پیغام نہیں ہے، یہ بڑا قدر و قیمت والا ہے، یہ بڑا شان و شوکت والا پیغام ہے، اور یہ بڑا بھاری پیغام ہے، یہ کوئی ہلکا پیغام نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا آغاز اسی پیغام سے ہوتا ہے اور اسی سبق سے ہوتا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی بندگی کر دو، من الہ غیرہ، اور غیروں کی بندگی اور غیروں کے سامنے جھکنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ انسان کی قدر و قیمت اور انسان کی عزت اور انسان کا معیار یہی ہے، اور انسانیت یہی ہے۔ آج میں کچھ لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، دیکھیں دین بعد میں ہے، مذہب بعد میں ہے، پہلے انسانیت ہے۔ یہ جملہ درست کرنے والا ہے۔ انسانیت مذہب کے بغیر ہے ہی نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو آئے وہ انسانیت سکھانے آئے۔ مذہب اور دین کس شے کا نام ہے؟
یاد رکھیے مذہب اور دین ہی دراصل انسانیت کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مذہب کے بغیر اور دین کے بغیر، اصل میں جس دور میں ابھی ہم جا رہے ہیں یہ دور مذہب بیزاری کا دور ہے، دین سے دوری کا دور ہے، اسے کہتے ہیں الحاد، لادینیت کا دور ہے۔ اور یہ لادینیت اتنی بڑی بیماری ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے اور دوسری طرف ہمارے تعلیمی اداروں کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر جو پڑھانے والے ہیں، اس کے اندر جو اساتذہ ہیں، ان کے ذہنی معیار یہ ہے، ان کا جو ذہنی صلاحیت ہے، ابیلٹی ہے، وہ اتنی ہے کہ وہ قرآن سے انکار کرنے والے ہیں، وہ دین اسلام کے شاعر سے انکار کرنے والے ہیں۔ شاعر کیا ہے؟ نماز، آذان، مسجد کے محراب و منبر، اور یہ مصحف شریف، یہ جسے ہم قرآن کہتے ہیں مصحف شریف، یہ جو مجلد 30 پاروں کا قرآن ہے، یقین کیجئے کہ آج کے اس دور میں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دشمن نے ہمیں کتنی آسانی کے ساتھ اپنے جال میں قابو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ جال کیا ہے؟ وہ جال ہے عقل کا۔ نوجوانوں کو نئے طریقے سے، نئی حرکتوں سے اور نئے ان سورسز سے ایک چیز ذہن میں ڈالی جا رہی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ آپ نے دین کی وہ باتیں ماننی ہیں، آپ نے قرآن و سنت کی وہ باتیں سننی ہیں جو عقل میں آئے، اور جو عقل میں نہ آئے وہ مت سنیں۔ یاد رکھیے یہ عقلیت بمقابلہ مذہب ہے، اور یہ الحاد ہے، یہ لادینیت ہے، یہ مذہب بیزاری ہے، یہ دین بیزاری ہے، اور یہ ایک ناسور ہے، ایک بیماری ہے۔ اور یہ لادینیت ایسی بیماری ہے کہ جس نے ہماری عبادات کو بے معنی اور بے وقت کرنا ہے، ہمارے محراب و منبر کی جو قدر و قیمت ہے اس کو گھٹانا ہے۔ دشمن کی کوشش کیا ہے کہ اب مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اپنی نظروں میں ان کی کتاب اللہ کی قدر و قیمت کم کر دی جائے، ان کی اپنی نظروں میں ان کے شاعر اسلامی کی قدر و قیمت کو کم کر دیا جائے۔ ہمارے شاعر کی آپ کے ذہنوں میں کوئی پرانی یاد موجود ہوگی کہ جو بندہ نماز نہیں بھی پڑھتا تھا، اس کے سامنے کوئی نمازی آ جائے تو وہ اس کو ایک درجہ ضرور اہمیت دیتا تھا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے نماز پڑھنے والا۔ یہ مذہب پسندی ہے، یہ دین پسندی ہے، یہ خدا پرستی ہے کہ کم سے کم بندہ اپنے آپ کو یہ تسلیم کر لے یار میں بے نمازی، یہ جو میرا سامنے ہے اس سے دشمنی بھی ہے لیکن بہرحال یہ نمازی۔ لوگ اس کو ترجیح دیا کرتے تھے، مسجد میں نہیں جا سکے، مسجد سے گزرتے ہوئے مسجد کے محراب و منبر کو احترام دیتے، آذان نہیں دے سکے، آذان نہیں کہہ سکے، سیکھ نہیں سکے، لیکن آذان کی آواز کا ایک احترام معاشرے میں موجود تھا۔ ان کو شاعر کہتے ہیں، یہ سمبل ہے، اور یاد رکھیے یہ سمبل ہے، یہ علامتیں ہیں، یہ شاعر ہیں، اور یہ پھر کبھی موضوع ہوگا کہ ان شاعر کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے۔ بس میں ایک مثال دوں گا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے نا، ہوتا جانور ہی ہے، لیکن اس کو اللہ نے قرآن میں شاعر اللہ کہا ہے کہ جو منسوب ہو جاتا ہے نا اللہ کے نام سے، جو 10 ذی الحجہ کے لیے وہ شاعر اللہ قرار پاتا ہے۔
آوازیں بہت ساری ہیں، سارا دن سنائی پڑتی ہیں، لیکن آذان کی آواز کا احترام ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اس سے ہو گئی ہے۔ عمارتیں ساری ہیں، بڑی قیمتی بنی ہوئی ہیں، لیکن مسجد کی چار دیواری کا احترام ہے، اس لیے کہ یہ شاعر اللہ میں ہے۔ اسی طرح جو منسوب ہوتا چلا جاتا ہے، جو نمازی ہے، ٹھیک ہے اس کی نماز میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ اس کا عمل ہے، لیکن دوسرے کے لیے معاشرے میں کیا تھا کہ وہ اس کو بطور نمازی اس کا احترام رکھتے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں تک، ہماری سوچ تک اور ہماری فکر تک دشمن نے ایک ایسی غیر محسوس انداز سے فکر پہنچا دی ہے کہ اب ہمارے شاعر ہماری نظروں میں کم کر دیے گئے، اور جو 50 سال اور 60 سال کے ہیں ان کا بہتر ہوگا، اب جو اب پیچھے دیکھتے چلے جائیں نا، جو 20 سے بھی کم ہیں، ہمارے پاس اب شاعر کی قدر و قیمت کم کر دی گئی ہے۔ اور یہ شاعر کی قدر و قیمت کس قدر اہم ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا تو پہلا سبق یہ تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرنی ہے، غیر اللہ کے سجدے سے بچنا ہے۔ اور اگلی بات بالکل ساتھ ہی دوسرا سبق یہ تھا کہ قد جاءکم بینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانی لے آیا ہوں۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ نشانی کیا تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک اونٹنی دی گئی تھی جو پہاڑ سے نکلی تھی، اس کی پیدائش پہاڑ سے ہوئی تھی معجزاتی طور پر۔ میں نے عرض کیا کہ آج کی نسل نو میں جو ہمارا جدید نسل کا طبقہ ہے نا، ان کے ذہنوں میں ایک بات کسی طریقے سے یہ ڈالی جا رہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی وہ باتیں سننی ہیں جو ہماری عقل پر پورا اترے۔ ہماری عقل شریف ہے کتنی ہمیں اس کا خود اندازہ نہیں ہے، اور فکر یہ ڈالی جا رہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی وہ باتیں ماننی ہیں جو عقل میں آتی ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 پڑھتے ہوئے سبق دیکھیے کہ پہلا سبق توحید کا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدے سے بچنے کا ہے، اور دوسری بات رب کے نبی کو جو پیغام دیا گیا اس میں دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ جو معجزہ ہے نا وہ عقل میں نہیں آتا۔ اب ہوا یہ کہ اس آج کے جدید معاشرے میں لادینیت، الحاد اور مذہب بیزاری نے ہمارے ذہنوں کو، آپ کسی بزرگان دین کی کرامت کی بات کریں اور یا اللہ کی کرامات کی بات کریں یا انبیاء کے معجزات کی بات کریں تو مذاق یہ بنایا جاتا ہے لیکن یہ باتیں عقل میں نہیں آتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے جسم کی ہمارے عقل میں نہیں آتی ہیں، تو پھر ان کو کیسے مان لیا جائے؟ ضروری نہیں کہ جو چیزیں ہماری عقل میں آئے وہی درست ہوں۔ اس کو آپ دنیا کے سائنٹیفک میتھڈ سے بھی پروف کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پڑھنے والے، ایک ہی کلاس میں بیٹھنے والے سارے ایک جیسے بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بات ہماری عقل میں نہ آئے ہم اسے نہیں مانتے؟ حاضرین مکرم، توجہ دلانے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو تبلیغ کا جو درس دیا گیا، سبق دیا گیا، وہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو غیر اللہ سے بچانا ہے، غیر اللہ کے سجدے سے، اور صرف اللہ کی وحدہ لا شریک کی بندگی تک پہنچانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا پیغام کا دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ہذہ ناقۃ اللہ، اونٹنیاں ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، سارے جانور اللہ کے پیدا کرتا ہے، اسی کے تخلیق کرتا ہے، سارے انسان اللہ کے تخلیق کرتا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ ایک اونٹنی کو ناقۃ اللہ قرار دے دیا گیا؟
کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی سواری ہے، حالانکہ وہ تو جسم سے پاک ہے، وہ تو کسی تشبیہ سے پاک ہے، وہ تو کسی مثال سے پاک ہے، وہ تو کسی حاجت سے پاک ہے۔ ناقۃ اللہ اللہ کی سواری ہی کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اس کی نسبت بارگاہ رسالت سے ہو گئی ہے، ایک اللہ کے نبی سے نسبت ہو گئی ہے، لہٰذا اب وہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں ہے، وہ جانور عام جانور نہیں رہا ہے۔ حاذی ناقۃ اللہ لکم آیتن، اور یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے یہ اللہ کی نشانی قرار پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے گی وہاں کھائے پیے گی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور کوئی اسے چھوئے گا بھی نہیں۔ یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی سواری ہے، حالانکہ وہ تو سواری سے مبرہ ہے، منزہ ہے، حاجت سے پاک ہے، لیکن جس چیز کی نسبت بارگاہ رسالت سے ہو جائے، جس کی نسبت رسول اور نبی سے ہو جائے، اس کو رب اپنا قرار دیتا ہے۔ اب فرمایا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا، ایک یہ کیا کرے گی کہ یہ اونٹنی اللہ کی زمین میں جہاں چاہے گی وہاں کھائے گی، کوئی روکے گا نہیں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دوسری بات یہ کہ کوئی اسے چھوئے گا بھی نہیں۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر اللہ کی اس نشانی کو روکا گیا تو دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت مکرم، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں لادینیت ہے، اور ہمارے سوچوں تک غیر محسوس انداز سے، ہمارے ذہنوں تک غیر محسوس انداز سے یہ فکر پہنچا دی گئی ہے کہ ہم نے وہ باتیں سننی ہیں، وہ پڑھنی ہیں جو عقل میں آ سکیں، حالانکہ معجزات ہیں ہی وہی۔ معجزے کی حقیقت ہی یہی ہے کہ وہ ما فوق العقل ہوتا ہے، عقل سے ماورا ہوتا ہے، اور انبیاء کو معجزات جو عطا کیے جاتے ہیں، اولیاء اللہ کو جو کرامات عطا کی جاتی ہیں، ان کی حقیقت ہی یہی ہے کہ وہ انسانی عقل میں آنے والے نہیں ہیں، اور وہ دراصل رب کی خاص عطا اور نعمت ہے۔ حاضرین مکرم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 رب کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اپنی نشانی دی، اور نشانی کیا کہ خاص اونٹنی دی، اور بتایا کہ اب اس کا احترام کرنا ہے۔ قوم کو بتایا گیا کہ اس کا احترام کرنا ہے۔ اب اس سے آگے اس کا مضمون چلے گا، میں آج اس کی بات کو یہیں روک رہا ہوں کہ جن کی نسبت بارگاہ رسالت سے ہو جائے، اور جن کی نسبت بارگاہ الہ سے ہو جائے، وہ چاہے جانور بھی ہو اس کی قدر و قیمت بدل جاتی ہے، وہ چاہے پتھر ہو تو وہ صفا و مروہ کہلاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کالے سیاہ پتھر ہیں، کچھ بھی ان سے برآمد ہونے والا نہیں ہے، نہ پھل دیتے ہیں نہ پھول دیتے ہیں، رب فرماتے ہیں کہ وہ شاعر اللہ ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا کہ وہاں ایک نبی کے اور ایک نبی کی والدہ کے قدم لگے ہیں، رب نے انہیں اپنا شاعر قرار دیا ہے، اپنا سمبل قرار دیا ہے، اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ حضرت صاحب تفسیر روح البیان اسی آیت مبارکہ سورہ اعراف کی 73 نمبر پہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء کاملین ہیں، جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں، یہ بھی دراصل شاعر اللہ ہے۔ اللہ کریم نے ان کے لیے اسی لیے قرآن میں کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اسی پہ اب وہ آقا کریم کی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ بھی پڑھیے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ جب کوئی میرے ولی سے، طویل حدیث ہے میں مختصر کر رہا ہوں، کہ جب کوئی میرے ولی سے
عداوت رکھتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس حدیث کا پہلا حصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بندہ عبادات میں سنت اور فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل پہ استقامت کرتا ہے، فرائض اور سنتیں پورے کرنے کے بعد نوافل میں استقامت کرتا ہے تو وہ اس معیار تک پہنچتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں صحیح بخاری و مسلم کے، آقا کریم فرماتے ہیں رب فرماتا ہے کہ وہ بندہ ہی رہتا ہے اس کے ہاتھوں کی صلاحیت ہماری ہو جاتی ہے، وہ بندہ ہی رہتا ہے اس کے کانوں کی صلاحیت ہماری ہو جاتی ہے، وہ بندہ ہی رہتا ہے اس کے زبان کی صلاحیت ہماری ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی کا آخری حصہ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ اسی ناقۃ اللہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہی اولیاء اللہ، یہی اولیاء کاملین، یہی عباد اللہ، یہ عباد الصالحین اللہ کے شاعر میں اس درجے تک پہنچتے ہیں جن کے لیے آقا کریم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے کسی ایک ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سنیے کہ رب فرماتے ہیں جب کسی کو میں پسند کر لیتا ہوں، میں پسند کر لیتا ہوں۔ اگلے دن بھی ہم صبح کی درس حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل اس فلاں بندے کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے، سارے اس کے ہیں لیکن کسی ایک کو وہ اپنا بنا لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنا بنا لیتا ہے پھر جبریل کو بلاتا ہے کہ جبریل اس کو ہم نے پسند کر لیا۔ جبریل عرض کرتے ہیں بارے الہ حکم کیا ہے؟ جبریل اب تو بھی اس سے محبت کر اور آسمان کے طول و عرض کے تمام ملائکہ کو حکم دے کہ رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں رب فرماتا ہے جبریل بھی محبت کرتا ہے اور آسمانی دنیا کے سارے ملائکہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور رب فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف فرشتے محبت نہیں کرتے بلکہ جو بارگاہ الہ میں مقبول ہو جاتا ہے، جو شاعر اللہ کے درجے تک پہنچتا ہے، رب فرماتے ہیں میں دنیا کے رہنے والے انسانوں کے دلوں میں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں آقا کریم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور ابن ماجہ نے نقل کیا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ رب جبریل کو کہتا ہے آپ بندوں میں اس میرے بندے کی محبت اور احترام ڈال دیں، اب پھر مخلوق خدا کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔